اچھا جی، اب آغاز کرتے ہیں۔ بڑا زبردست ایک موضوع ہے، مشورہ کیوں کریں، مشورہ کیوں ضروری ہے، کسی کام سے پہلے مشورہ کیوں کیا جائے، اور مشورہ نہ کرنے والا جو ہے کس حد تک نامراد ہوتا ہے، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشورے کی اہمیت تو اسی بات سے عیاں ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صورتوں میں سے ایک صورت کا نام عشورہ رکھا۔ اللہ کے ہاں اس مشورے کی کتنی قدر و منزلت ہے، وہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ انہیں وہ حکم دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انسان کامل کو جس کی مثلیت اولاد آدم میں ممکن ہی نہیں، جن کی حکمت، جن کی دانائی، جن کا تزکیہ اللہ رب العزت کے ہاں اتنا مقبول، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ شاورہم فی الامر۔ سبحان اللہ۔ محبوب آپ ان غلاموں کو بھی مشورے میں شامل کر لیں، ان سے بھی پوچھ لیں۔ اور سرکار جو ہے وہ ہر موقع پہ مشورہ فرمایا کرتے لیتے تھے، اور اسی مشورے کی میں تھوڑی سی وہ وضاحت کر رہا ہوں کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی روشنی میں مشورہ لیا تو سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے نے امت مسلمہ کو کتنا فائدہ دیا۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، میرے نبی علیہ السلام کے جو غلام ہیں، ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ واہ، یعنی کنسنسس پیدا کرتے تھے وہ آپس میں، بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ جب مختلف ذہن مل کر کسی بات پر مشورہ کر کے کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو پھر اس میں اللہ کی رحمت شامل ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی حدیث شریف میں میرے خیال یہاں تک آتا ہے نا اپنے پروفیسر صاحب کہ مشورہ کرنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا، یہ بھی ہوتا ہے، اور مشورہ ترک کر کے کوئی بھی کام کیا جائے تو بھلائی حاصل نہیں ہو سکتی، بھلائی حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کے کرم پر ہے، جو چاہے کرے، یفعل اللہ ما یشاء، لیکن ہمارے لیے جو اللہ اور اس کا رسول خطوط متعین کر دیتا ہے اس میں قدم قدم پر ہمیں بھلائیاں ملتی ہیں۔ پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دینے والے کو بھی اس بات کا مقید کیا کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ امانت دار ہے۔ ہاں، یعنی امانت ہوتا ہے مشورہ، امانت ہوتا ہے مشورہ۔ اور پھر یہ کہ مشورہ جب کسی سے لیا جا رہا ہے تو اس پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مشورہ نیک نیتی کے ساتھ اس کا خیر خواہ بن کر، کیونکہ ہمیں جو دین ملا ہے وہ سراسر خیر خواہی کا دین ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا پابند بنا دیا کہ اگر کوئی آدمی اپنے زندگی کے معاملات میں میرے ساتھ مشورہ کرتا ہے اور وہ مشورہ اس کی خلوت کا متقاضی ہے، اس راز کو آگے نہ پہنچایا جائے، تو مجھے اس پر بھی پابند رہنا ہے اور مشورہ بھی بہتر دینا ہے، اور ایسا مشورہ دینا ہے جو اپنے لیے انسان سوچتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو بتا دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اور فرض کیجئے کہ اگر مشورے کے لیے کوئی شخص نہ مل رہا ہو تو یہاں تک ہے کہ دیوار سے مشورہ کر لو۔ یہ تو کہاوت کے طور پر ہے کہ یعنی ظاہر ہے کہ مشورہ تو ہم انسان سے کریں گے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں ایسے لوگ تلاش کروں جو مجھے بڑے اچھا مشورہ دیں، وہ نہیں مل رہے، اور ان کے مقابلے میں ایک ایسا آدمی ہے جس کو معاشرے میں اہمیت نہیں دی جا رہی، تو ہم اس سے بھی مشورہ لے لیں، وہ بھی انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے مفید ہوگا اور ہم زندگی کی راہوں میں بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، استخارہ علامہ صاحب کیا، یہ ذرا بتائیے استخارہ کب کیا جائے، کیوں کیا جائے؟ لوگ بڑے پزل رہتے ہیں اس حوالے سے۔ جنید بھائی، بنیادی طور پہ استخارے کا میننگ یہ ہے کہ اللہ سے خیر طلب کرنا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ مشورے کی اعلیٰ ترین شکل ہے کہ مشورہ آپ انسان سے کرتے ہیں اور استخارہ جو ہے وہ آپ اللہ کے حضور میں کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ تو مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یاد آ رہی ہے، ان کا من شقاوت ابن آدم ترک استخارت اللہ، فرمایا یہ انسان کی بدبختی ہے کہ وہ اللہ سے خیر مانگنے کو ترک کر دے، مطلب وہ استخارہ کرنا چھوڑ دے۔
ہمارے ہاں بدقسمتی اور بدنصیبی یہ ہے کہ حالانکہ وہ بڑا سادہ سا طریقہ ہے, ہاں وہ طریقہ بھی لوگوں کو بتا مطلب کوئی اتنا مشکل نہیں ہے وہ کام کہ جو آپ جو ہے وہ نہ کر سکے. ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی ہمیشہ عاملین کے پاس, اور پھر ہمارے معاشرے میں جس طرح جھوٹے عاملین اور جھوٹے بابے جنہوں نے لوگوں کی ان حاجات کو ایکسپلائٹ کیا ہے, انہوں نے یہاں تک کہ لوگ اللہ معاف فرمائے اپنا مال عزت یہاں تک وہ سبھی کچھ لٹا دیں, صحیح سب کچھ گوا بیٹھتے ہیں, حالانکہ بڑا سادہ سا اس کا طریقہ ہے. وہ بتائیے لوگوں کو. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں استخارہ اس التزام سے اور اس اہتمام سے سکھاتے تھے کہ جیسے وہ ہمیں قرآن مجید کی سورت سکھاتے تھے. اتنی اہمیت, اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا کہ جیسے قرآن کی سورتیں بار بار ریپیٹ کر کے, تو استخارے کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ریپیٹ کر کے سکھایا کرتے تھے. سمپل سی بات ہے کہ یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ شاید اپنے ہر کام میں استخارہ کیا, ہر کام میں, حدیث کے لفظ ہیں کہ ہم ہر کام میں استخارہ کرتے تھے, اللہ سے خیر طلب کرتے بالکل تھے, ٹھیک. اور پھر اس کے نتیجے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہیں انہوں نے پھر وہ جو فتوحات حاصل کی, جو برکات حاصل کی, وہ اسی استخارے کے نتیجے میں تھی, اسی استخارے کے نتیجے میں تھی. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وضو کرو, 2 رکعت نفل ادا کرو, اور اس کے بعد یہ دعا مانگو اللہ سے. وہ دعا کیا ہے, میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے حضور میں عرض کرو کہ باری تعالیٰ انی استخیرک بعلمک, اے اللہ میں تیرے علم کے وسیلے سے خیر مانگتا ہوں. واہ سبحان اللہ. یعنی میرا علم تو محدود ہے اور میں آگے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے وہ نہیں جانتا, صحیح, اور مالک تو سب کچھ جانتا ہے بے شک, تو لہٰذا مجھے اپنے اس علم کے وسیلے سے خیر میں تیری بارگاہ سے طلب کرتا ہوں. وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ, اور مالک میں جو تیری قدرت, اس قدرت کے وسیلے سے اس کام میں طاقت, ہمت, اس کام کو کرنے کی توفیق وہ تیری بارگاہ سے, تیری قدرت سے مانگتا ہوں. سبحان اللہ. وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ, اور مالک میں تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ میں سارے سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ اِنَّكَ تَعْلَمُ, تو سب کچھ جانتا ہے, وَلَا عَلَمُ, میں کچھ نہیں جانتا, وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ, اور تو ساری چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے. سبحان اللہ. اِنَّكَ تَقْدِرُ, اے مالک تو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے. سبحان اللہ. وَلَا أَقْدِرُ, میرے پاس کسی شے کا کوئی اختیار نہیں ہے. سبحان اللہ. لہٰذا میں تیری بارگاہ سے علم بھی مانگتا ہوں, خیر بھی مانگتا ہوں, اس کے کرنے کی توفیق بھی مانگتا ہوں. سبحان اللہ. اور آگے عرض کرتا ہے بندہ کہ اے باری تعالیٰ, اگر یہ معاملہ میرے حق میں دنیا کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر دے, ٹھیک ہے, اس کو میرے لیے آسان کر دے, اس میں میرے لیے برکت کر دے. اور اگر تیرے علم کے مطابق یہ معاملہ میرے دنیا کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے, انجام کار کے اعتبار سے برا ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے, مجھے اس سے دور کر دے. اچھا, اور اس کے بدلے میں مجھے وہ بھلائی عطا کر کہ جس پر میرا دل راضی ہو جائے. اچھا, آخری بات صرف ایک جملے میں ہیڈ لائن نیوز پہ جانا ہے کہ استخارہ کر کے بہت سے لوگ کہتے ہیں سو جاؤ تو خواب میں بشارت آ جائے گی, ایک دن, دوسرے دن, تیسرے دن, یا بہت سے لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد استخارہ کر لو, پھر دل جس طرف مائل ہو جائے ایکچولی وہی اللہ کی طرف سے خیر ہے. بالعموم اس کے نتیجے میں خواب میں ہی رہنمائی ہوتی ہے, خواب میں رہنمائی ہوتی ہے, اور وہ خواب کسی اچھے معبر سے آپ ڈسکس کر لیں, تعبیر بتانے والے سے, وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس میں یس ہے یا نو ہے. اور ویسے دل اگر مائل ہو جائے اس کام کی طرف تو بھی وہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے یہ بالکل, یعنی یہ بھی طریقہ صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ رہے ناظرین, بس ایک وقفہ ہے, لوٹتے ہیں انشاءاللہ, پھر علامہ صاحب سے پوچھیں گے کہ بہت سے لوگ استخارہ کرتے ہیں, ابھی ایک اگلا سوال آ گیا, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے بعد میں اس میں ناکامی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر شادی سے پہلے استخارہ کیا بچی کی یا بچے کا, اور خدا نخواستہ وہ شادی جو ٹوٹ گئی, یا کاروبار کا کیا تو کاروبار تباہ ہو گیا. اس پہ علامہ صاحب سے انشاءاللہ پوچھیں گے. لوٹتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت کے آخری لمحات ہیں اور استخارے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. علامہ صاحب بھی بتائیے, بہت سے لوگ استخارہ کر لیتے ہیں
اور پھر ہوتا یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر شادی کا کیا، شادی ٹوٹ گئی تو لوگ کہتے ہیں کہ یار استخارہ بھی کیا تھا پھر بھی شادی ٹوٹ گئی، کاروبار کیا، کاروبار تباہ ہو گیا، استخارہ کیا تھا جی پھر بھی مطلب معاملہ خراب ہو گیا، جاب پہ گئے، جاب جو ہے نہیں بن پائی، استخارہ کیا تھا پھر بھی نہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس میں بنیادی طور پر جو ہے وہ ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ کچھ نظام کائنات ہمارے سامنے اور کچھ ہماری نگاہوں سے مفقود ہے۔ ٹھیک ہے، استخارہ جب کیا، استخارے کے اندر خیر آتی ہے، اور اس میں جو عمل الیوم واللیلہ کے اندر امام ابن سنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک بیان کی، امام نسائی کے شاگرد جو ہیں انہوں نے بیان کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ بیٹا جب بھی استخارہ کرو تو 7 مرتبہ کیا کرو۔ اچھا، یہ حدیث پاک موجود ہے، سرکار کا اپنا حکم کہ 7 مرتبہ استخارہ کرو، اس کے بعد تمہارا دل جدھر اللہ نے خیر رکھی ہوگی اللہ تمہارے دل کو ادھر ہی مائل کر دے گا۔ 7 مرتبہ 7 مرتبہ، تو لہٰذا اس میں یہ چاہیے کہ 7 مرتبہ استخارہ کر لیں تو اس کے اندر بہت زیادہ خیر ہے۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ عام طور پر استخارہ کیا جاتا ہے اور بہت سا ڈاؤٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی وہ سمجھ ہی نہیں پاتا جو اللہ کی طرف سے اس کو رہنمائی مل رہی ہے، وہ اپوزٹ سمجھ گیا اور اس میں اس کا پھر نقصان ہو گیا۔ یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ کہا اس کو کچھ گیا، سمجھایا کچھ گیا، اور اس نے اپنی دانش میں آ کر کو اور سمجھا اور اس پہ عمل کر دیا اور اس کو استخارہ سمجھ لیا، لہٰذا اس کے اندر نقصان تھا تو وہ نقصان ہو گیا۔ پھر ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ استخارہ کرنے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، جس میں سب سے پہلے رزق کا طیب ہونا ضروری ہے۔ آپ کا رزق حلال ہوگا، آپ اسلام کے اوامر و نواہی کی پابندی کرتے ہوں گے، جب آپ اللہ کے بنیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے خیر آئے گی۔ جب ہم خود اس کے احکامات کی پاسداری نہیں کر رہے تو پھر ہمارے استخارے کے اندر وہ خیر بھی شامل نہیں فرماتا۔ تو اس حوالے سے جہاں عام طور پر خود استخارہ کیا یا دوسروں سے کیا، بزرگان دین کا اسی لیے طریقہ تھا کہ عام طور پر وہ استخارہ کروانے سے پہلے کم از کم 1 روزہ رکھوا دیا کرتے تھے، اور جو بزرگان دین خود کر کے دیا کرتے تھے تو وہ عام طور پر جن بزرگوں کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ روزے کثرت سے رکھتے تھے تو وہ ان کے اندر بنیاد یہی ہوتی تھی کہ وہ خدا نہ خواستہ کسی دنیا دار کا کوئی مشکوک لقمہ بھی آ گیا تو وہ اپنی تاثیر ختم کر دے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا نزول ہو جائے۔ اسی میں آتا ہے کہ وہ شادی ناکام ہوئی، استخارہ بھی کیا، کاروبار بھی برباد ہوا، تو بنیادی شرائط کو پورا نہیں کیا گیا۔ پھر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ استخارہ کیا ہی قرآن پاک سے ڈائریکٹ گیا، اس کو سختی سے فقہاء کرام نے منع کیا ہے کہ آپ ڈائریکٹ قرآن پاک کھول کر اسے استخارہ نہیں کر سکتے۔ اور اس لیے اس کے لیے اگر کوئی تفسیر ساتھ شامل ہے، جس طرح جلالین شریف ہے یا بیضاوی شریف ہے، اس سے استخارہ کیا جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن ڈائریکٹ قرآن پاک کھول کر، اور وہ فالنا میں لکھے ہوتے ہیں، صاحب بہار شریعت نے اس کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ اس کو جائز نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر کچھ چیزیں ہیں جن کے لیے استخارے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ان پہ استخارہ کرنا بھی نہیں چاہیے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے نماز پڑھنی ہے، حج کرنا ہے، ہم نے زکوٰۃ دینی، اب اس پہ استخارہ کرنے تو یہ سختی کے ساتھ منع ہے۔ ہاں اگر حج وغیرہ اس کے جانے کا مرحلہ درپیش ہے اور آپ پوری طرح تیار ہیں، پھر آپ استخارہ کرتے وقت کے تعین کے لیے، اس کے اندر استخارے کی گنجائش دی گئی ہے۔ اسی طرح جس طرح بزرگان دین ابھی بھی حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ لوگ جاتے ہیں، وہاں ان کے اپنے لکھے ہوئے دیوان سے لوگ وہ استخارہ کرتے ہیں، فعال لیتے ہیں، تو پھر ان کو اس کی جو ہے وہ برکت حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا استخارہ جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا خود کریں تو اتنے صاحب بصیرت ہو کہ اس کو سمجھتے ہوں، وگرنہ پھر اگر خواب کے اندر یا کسی اور ذریعے سے ہے تو پھر جو اس کے لیے اہل ہے اس سے رابطہ کر کے۔ بالکل ٹھیک، آپ تینوں اب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ میں جب کراچی کی اذان فجر ہو جائے گی اس کے بعد لوٹوں گا انشاءاللہ، اور آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ قصص القرآن میں آج انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، ملاقات کا واقعہ ہے، اور 3 ایسے واقعات اس کے اندر ہیں جو ما فوق العقل ہیں، لیکن وہی بات ہے جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا کمال، کتنا لطیف واقعہ ہے۔ تو میرے ساتھ رہیے گا۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سیگمنٹ ہے آپ کا بہت ہی پسندیدہ قصص القرآن، اور آج کا جو واقعہ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ آج مجمع البحرین پر ایک ملاقات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور حضرت خضر علیہ السلام کی، اور وہ انتہائی انٹرسٹنگ ملاقات ہے ناظرین۔ اس کے اندر کچھ واقعات بھی ہیں، وہ ایسے واقعات ہیں جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں ہے، حضرت خضر علیہ السلام کو علم ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ کیا خوبصورتی کے ساتھ یہ سارا علم منتقل ہوتا ہے۔ بڑی کمال ملاقات ہے، ذرا آئیے اس بارے میں کچھ آپ کو بتاتے ہیں۔ معاملہ یہ ناظرین کی ایک روایت میں ہے کہ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر میں قرار نصیب ہوا، تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے کچھ اس طرح سے مکالمہ ہوا۔ اور وہ مکالمہ کیا ہے ناظرین، وہ سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب بندہ کون سا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہیں کرتا، یعنی جو مجھے فراموش نہ کرے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ بتا کہ سب سے بہتر کام کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تاکہ اس طرح سے اسے کوئی ایسی بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے اور اس کو ہلاکت سے بچا لے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اگر تیرے بندے میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہو تو مجھے اس کا پتہ بتا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خضر تم میں سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سن کے ایک تجسس پیدا ہوا کہ یہ خضر ہیں کون علیہ السلام۔ تو پھر اللہ سے کلام کیا کہ یا اللہ، میں انہیں تلاش کہاں کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ساحل سمندر پر چٹان کے پاس۔ اچھا جی، ساحل سمندر پر چٹان کے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ میں وہاں کیسے اور کس طرح سے پہنچوں؟ اب ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام چونکہ یہ بات سن چکے تھے کہ ان سے زیادہ علم والے حضرت خضر علیہ السلام ہیں، تو وہ تجسس آپ کی ذات کے اندر بڑھ گیا کہ آخر خضر علیہ السلام ہیں کون، ان سے ملاقات کیسے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ سے مزید تفاصیل پوچھی تو اللہ نے فرمایا تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے گی وہیں خضر سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ اچھا، ابن کثیر ناظرین اس بارے میں بتاتے ہیں کہ اس مچھلی پر آپ نے نمک بھی لگایا تھا، اور اس مچھلی کا ایک اور معاملہ تھا، وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں، بڑا ایک کمال معاملہ ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ ناظرین کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم اور شاگرد حضرت یوشع بن نون بن افراہیم بن یوسف علیہ السلام کو اپنا رفیق سفر بنا لیا اور مجمع البحرین کا سفر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب بہت دور چلے گئے تو ایک جگہ آپ ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد آپ ذرا استراحت فرمانے لگے، تو اسی دوران آپ سو گئے۔ اسی جگہ ناظرین مچھلی ٹوکری میں تڑپ کر سمندر میں کود گئی، یعنی جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوئے اور آرام کرنے لگے، اور عین اس وقت جس وقت آپ پہ نیند کا غلبہ آیا، اسی وقت وہ مچھلی اپنی ٹوکری سے، یعنی اس ٹوکری سے نکلی اور اچھلنے کے بعد وہ سمندر کے اندر چلی گئی۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب وہ سمندر میں گئی ہے تو عالم یہ تھا کہ جیسے وہ ایک غار، ایک سوراخ بناتی ہوئی جاتی تھی، اور اتنی تیزی سے جاتی تھی کہ جہاں سے وہ گزرتی تھی دونوں طرف جو ہیں وہ باقاعدہ برف کی دیواریں بن جایا کرتی تھی۔ یعنی عالم یہ ہوتا تھا کہ مچھلی جو ہے وہ سمندر کی تہہ میں جاتی چلی جا رہی ہے، اور وہ ایک ہول کسی صورت یا غار کسی صورت بناتی تھی، اور جہاں جہاں سے وہ گزرتی جاتی تھی دونوں طرف وہ برف کی دیواریں کھڑی ہوتی جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناظرین، اب قصہ یہ ہوا کہ جب وہ سو گئے اور وہ مچھلی جو ہے وہ جس جگہ ڈوبی، تو اس کے بعد وہ اپنی جو ہے پانی میں جگہ بناتی چلی گئی، یعنی وہ ایک سوراخ اور ایک غار کی سی کیفیت بناتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے جیسے ہی بیدار ہوئے اور آپ آگے چلنے لگے، جب دوپہر کے کھانے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے مچھلی طلب فرمائی، تو انہوں نے عرض کیا کہ چٹان کے پاس جہاں آپ سو گئے تھے مچھلی کود کر وہیں سمندر میں چلی گئی تھی۔ یعنی ہوا یہ تھا ناظرین، روایتوں میں آتا ہے کہ یوشع علیہ السلام کو اس وقت شیطان نے یہ بھلا دیا تھا، جس وقت مچھلی سمندر میں کودی تو آپ نے یہ سوچا کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے میں ان کو بتا دوں گا، لیکن شیطان نے اس وقت ان کو بھلا دیا اور وہ اس سے آگے بڑھ چکے تھے۔ ہوا یہ ناظرین کہ وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا، آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو اسی جگہ کی تلاش تھی۔ بہرحال پھر اپنے قدموں کے نشانات کو تلاش کرتے کرتے اسی جگہ پہنچ گئے جہاں حضرت خضر سے ملاقات کی جگہ بتائی ہوئی تھی، یعنی وہ ایک تک آگے جا چکے تھے۔ اب اس کے بعد جیسے ان کو پتہ چلا کہ وہاں تو ہم جہاں ٹھہرے تھے وہیں مچھلی جو ہے وہ سمندر کے اندر چلی گئی تھی، تو آپ اپنے
جو قدم تھے، قدمین مبارک جو ہیں، ان کو فالو کرتے کرتے دوبارہ آپ اس جگہ پہنچ گئے جہاں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا ایگزیکٹلی اس جگہ پر تمہاری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوگی۔ لہٰذا ناظرین وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑوں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے تعجب سے یہ فرمایا کہ زمین میں سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے دریافت کیا کون موسیٰ؟ کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں علیہ السلام؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، میں بنی اسرائیل ہی کا موسیٰ ہوں علیہ السلام۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ یعنی ابھی ناظرین کمال دیکھیے ان کے علم کا، حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ ابھی ملاقات ہوئی نہیں ہے صحیح طور سے، ابھی گفت و شنید نہیں ہوئی، ابھی بات چیت نہیں ہوئی ہے، ابھی صرف سلام کا، وعلیکم السلام کا تبادلہ ہوا ہے، اور اگلا جملہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا کیا ہے وہ مجھے عطا نہیں کیا، اور جو علم مجھے عطا کیا ہے وہ آپ کو عطا نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ میں علم اسرار جانتا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں، اور آپ علم الرائے جانتے ہیں جس کو میں نہیں جانتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر علیہ السلام، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علوم دیے ہیں اس میں سے کچھ علم مجھے بھی مل جائے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز ہرگز صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا، اور ہرگز ہرگز کوئی بھی نافرمانی میں آپ کی نہیں کروں گا۔ یہاں ایک بات اور دیکھیں ناظرین کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا تھا، یعنی علم اسرار عطا فرمایا تھا کہ آپ تمام باتیں جو ہیں آپ کے سامنے بالکل واضح اور روشن ہوتی تھیں۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، میرے پیچھے پیچھے چل نہیں سکیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ میں صبر بھی کروں گا اور آپ کی پیروی بھی کروں گا۔ بہرحال ناظرین پھر کیا وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے متعلق کوئی سوال نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتا دوں، یعنی میں جو کچھ بھی کروں گا اس سفر کے درمیان آپ نے مجھ سے کوئی کوشچن نہیں کرنا، یعنی آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ اے خضر علیہ السلام آپ نے یہ کیوں کیا، یا یہ کیوں نہیں کیا، یا یہ کس لیے کیا، کس وجہ سے کیا، آپ سوال نہیں کریں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ مجھے جو سمجھ آئے گا میں آپ کو بتا دوں گا۔ غرض اس معاہدے کے تحت ناظرین، اس معاہدے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک کشتی پر آپ کی نظر پڑی اور کشتی والوں نے تینوں صاحبان کو کشتی میں سوار کر لیا اور کرایہ تک نہیں مانگا۔ جب یہ لوگ ناظرین کشتی میں بیٹھ گئے، کرایہ کیوں نہیں مانگا؟ اس کی وجہ تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام کو کشتی والے جانتے تھے۔ جب یہ لوگ ناظرین کشتی میں سوار ہو گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی جھولی سے ایک کلہاڑا نکالا اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کر بیٹھے کہ آپ نے کشتی پھاڑ دی، یعنی انہوں نے بڑے متعجب ہو کر پوچھا کہ آپ نے کیا کام کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کشتی والے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خدا نخواستہ یہ ہوا کہ کشتی والے جو ہے غرق ہو جائیں گے تو آپ نے بہت بڑا برا کام کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں نے بھول سے سوال کر دیا، لہٰذا آپ میری بھول پر میری گرفت نہ کیجئے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے۔ پھر دونوں حضرات ناظرین دور آگے مزید چلتے رہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اب ایک اور معاملہ ہوتا ہے، یعنی ایک تو یہ بات ہو گئی کہ کشتی کا جو ہے آپ نے تختہ توڑ دیا جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، یعنی ایک تنبیہ تو ہو گئی۔ اب ہوا یہ کہ سفر وہ آگے بڑھا، جب آگے چلتے رہے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچہ تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ انتہائی حسین و جمیل، انتہائی خوبصورت سا بچہ تھا، آپ نے اس کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا، اس کا گلا دبایا اور زمین پر پٹک کر اس بچے کو قتل کر دیا۔ اچھا جی، اب ظاہر ناظرین یہ بات ایسی ہے کہ بہت عجیب سی بات، انتہائی ما فوق العقل بات ہے کہ کیا معاملہ ہو گیا، اتنا خوبصورت حسین سا نابالغ سا چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے، حضرت یوشع علیہ السلام بھی موجود تھے، اور خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا، اس کا گلا دبایا، زمین پر پٹکا اور اس کو مار دیا۔ اچھا مزے کی بات یہ وہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ماں باپ کا اکلوتا بھی تھا۔ یہ ہوش ربا خونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے، اور ہوا یہ کہ آپ نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ کیا آپ نے ایک ستھری جان
بغیر جان کے بدلے قتل کر دی، بلا شبہ آپ نے بہت ہی برا کام کر ڈالا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ ہرگز ہرگز آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا۔ اس میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے، یعنی انہوں نے یہ باور کرا دیا حضرت خضر علیہ السلام کو کہ جو حجت تھی وہ تمام ہو گئی ہے، عذر پورا ہو چکا ہے، اور جو آپ نے مجھے منع فرمایا تھا، ظاہر ہے میں نے 2 مرتبہ آپ سے سوال کر لیا، لہٰذا اب نہیں کروں گا، اب اگر کوئی کوشچن کروں تو آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہوا ناظرین کہ اس کے بعد ان حضرات نے ساتھ ساتھ پھر چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے انہوں نے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان صالحین کی دعوت نہ کی۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار پائی۔ اچھا، گاؤں والوں کا مسئلہ کیا تھا؟ گاؤں والے ایکچولی بہت زیادہ بخیل تھے، وہ پیسہ کسی پہ خرچ نہیں کرتے تھے، ایون اگر ان کے گاؤں میں کوئی مہمان آ جاتا تو مہمانداری بھی نہیں کیا کرتے تھے، ان کے مزاج کا حصہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں پر ایک گرتی ہوئی دیوار دیکھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے، روایتوں میں آتا ہے، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اسم اعظم پڑھ کر اس دیوار کو مکمل طور پہ سیدھا کر دیا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے مزید اس کو گرا کر اس کے بعد اپنے دست مبارک سے اس کو اٹھا کر سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے، مہمانداری نہیں کی تھی، ظاہر پوچھا نہیں تھا، وقت کے نبی ہیں، کوئی سوال نہیں کہ جی ہمیں کھانا طلب کیا، کھانے کا منع کر دیا، تو وہ کیفیت تو بنتی ہے، لہٰذا وہ تو بیزار ہوئے تھے، تو آپ نے غصے میں چونکہ آپ برداشت نہیں کر پائے تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے لیتے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرما دیا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، یعنی اب میں مزید آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے اس کا راز میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اب ناظرین سنیے ذرا وہ راز کیا ہے۔ فرماتے ہیں جو کشتی میں نے پھاڑ دی تھی وہ چند مسکینوں کی تھی، اچھا جی، جس کی آمدنی سے وہ لوگ اپنی گزر بسر کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ ظالم اتنا تھا کہ جو بھی سالم اور اچھی کشتیاں دیکھتا تھا وہ ان کو چھین لیا کرتا تھا اور عیب دار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو میں نے قصداً ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غضب سے یہ کشتی محفوظ رہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اچھا، وہ کشتی ناظرین روایتوں میں بتایا جاتا ہے وہ اتنی حسین، اتنی خوبصورت کشتی تھی، اتنی خوبصورت کشتی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام کو یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے ذہن میں ایک بات آ گئی تھی، ایک تو یہ سالم صحیح ہے اور بادشاہ کا کام ہی یہ ہے کہ وہ صحیح اور سالم کشتیوں کو چھین لیا کرتا ہے، دوسرا وہ اتنی حسین تھی کہ کسی صورت بادشاہ اس کو نہیں چھوڑے گا، لہٰذا عیبدار کرنے کی وجہ انہوں نے بتائی۔ اچھا جی، جس لڑکے کو میں نے قتل کیا اس کے والدین بہت ہی نیک اور صالح تھے اور یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا، اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش کو پورا کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ خوف و خطر نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین اگر صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے اس کے والدین کو ایک لڑکی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بیائی جائے گی اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہو جو ایک امت کو ہدایت دے گا۔ اور گرتی ہوئی دیوار، اب آئی تیسری بات کہ گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنے کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ موجود ہے اور ان دونوں کا باپ ایک صالح اور نیک آدمی تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لے لیتے، اس لیے آپ کے پروردگار نے چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ خود نکالیں، اس لیے میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا اور اللہ کے حکم سے اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔ اچھا جی، اس مہربانی کے بعد آپ نے ایک اور بات فرمائی اور یہ فرمائی کہ اے موسیٰ، آپ یقین و اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے بلکہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن کی طرف ناظرین واپس لوٹ آئے۔ یہ ہے پوری ملاقات حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف کیا ہے وہ ذرا سا سنیے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی ناظرین کنیت ابو عباس ہے اور آپ کا نام جو ہے وہ ظاہر مطلب خضر ہے اور یہ آپ کا بیسیکلی لقب بھی ہے، یعنی اس کا جو عربی زبان میں ترجمہ بنتا ہے وہ احمد بھی بنتا ہے۔ اچھا جی، اس میں یوں سمجھاؤں آپ کو کہ خضر علیہ السلام آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو العباس، نام
بلیہ ہے اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد بنتا ہے اور خضر ان کا لقب بنتا ہے۔ اچھا، اس کو ناظرین اب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں بڑی کمال حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے، کہ آپ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جایا کرتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر بھی کہا کرتے تھے۔ آپ بہت ہی عالی خاندان، انتہائی عالی شان خاندان سے ہیں۔ آپ کے آبا و اجداد بادشاہ تھے۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام لے کر اور ان کی کنیت یاد رکھے گا، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ کتنی کمال بات ہے ناظرین۔ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ولی ہیں۔ بعض لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو نبی بتایا ہے، لیکن اکثر علماء کا قول یہی ہے کہ آپ ولی ہیں، اور جمہور کا یہی قول ہے کہ آپ اب بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اس کی ایک وجہ بھی بتائیے، وجہ یہ بتائیے کیونکہ آپ نے آب حیات پی لیا ہے اور آپ کے گرد بکثرت اولیاء کرام جمع رہتے ہیں اور فیض آپ سے پاتے رہتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے ناظرین حضرت خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا، کہ جس کے اندر بڑی رمز کی باتیں تھیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آج شام 5 بجے ایک بار پھر آپ سے افطار کے موقع پر ملاقات ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔